المتأدبين بآداب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته آمین 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 یا رب العالمین۔ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ میرے عزیز تمام اہل علاقہ، نمازی حضرات، اہل محبین، جتنے دوست مسجد میں تشریف فرما ہیں، باہر ہیں، پورے اہل علاقہ سب کو مبارک ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہر سال کی طرح الحمدللہ اس بار بھی اپنی اس مسجد میں، جامع مسجد غوثیہ رضویہ ہاؤس نمبر 2 سنت نگر لاہور میں الحمدللہ اس بار بھی 2 قرآن پاک اپنی منزل کی طرف پہنچے۔ ایک قرآن پاک کا اختتام ہو چکا ہے نماز تراویح میں، اور دوسرا قرآن پاک انشاءاللہ اس محفل کے اختتام پر 2 پارے باقی ہیں۔ انشاءاللہ ان کی تلاوت بھی ہمیں سننے کا موقع اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اور انشاءاللہ وہ قرآن پاک بھی آج رات اختتام کو پہنچے گا انشاءاللہ الرحمن۔ تو بہت بڑی میرے عزیزوں سعادت کی بات ہے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اس لیے جو لمحہ ملا ہے اسے غنیمت جانو۔ اپنی زندگی کا جو سانس اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اسے غنیمت جانو۔ آنے والا جو آئندہ سانس ہے کیا معلوم کہ وہ آتا ہے یا نہیں آتا، اور یہ سانس جو ہمیں اس نے دیا، یہ لمحہ جو اس نے ہمیں دیا، یہ ماہ رمضان جو اس نے ہمیں زندگی میں عطا فرمایا، یہ غنیمت جانو اور اس رب کریم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مالک نے ہمیں ایک بار پھر قرآن پاک سنانے کی توفیق عطا فرمایا۔ میرے عزیزو، ہمارے اسی علاقے میں، محلے میں، یقین جانیے ہمیں ابھی وہ جگہ نہیں بھولی جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ تو اسی طرح ایک دن ہم بھی جانے والے، اب تو وہ سالوں کی باتیں نہیں رہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت و ریاضت، علم اور عمل، زہد اور تقوی والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے، خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکیاں کرتے کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، سنتے سناتے، نماز پڑھتے پڑھتے، نیکیاں صالحین میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے۔ تو میرے دوستو، اس لیے یہ انتظار نہ کرو کہ جی وہ فوت ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ، ارے بھائی کسی دن ہمارا ساتھ بھی یہی لمحہ پیش آنے والا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہوں گے، او یار فلاں کل کی بات ہے وہ بھی فوت ہو گیا۔ اس لیے ہم رب کریم کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک رمضان اور عطا کر دیا۔ ادھر سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی، آپ ہی بولیں۔ اور میں اپنے، ویسے تو میں نے پہلے بول دیا کہ پورا علاقہ الحمدللہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کیوں؟ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ
آپ فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نوری فرشتے آتے ہیں، نور کی چادر تان کر اس حصے کو چھپا لیتے ہیں، اس حصے کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر اس حصے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، پھر وہ مرکز بن جاتی ہے، پھر پورے علاقے پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ کتنی برکت ہے قرآن پاک۔ اور پھر فرمایا کہ جہاں قرآن پاک کا جب پڑھتے پڑھتے پھر اختتام ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں 70,000 فرشتے آمین کہنے کے لیے اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، اس تقریب کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ ابھی الحمدللہ ہمارا ایک قرآن پاک اختتام کو پہنچا، اور الحمدللہ سب حضرات کو مبارک۔ اب اس کے بعد تھوڑا میں تخصیص کرنے لگا ہوں، اور یہ میرے اپنے دل کی آواز کہ میں ان دوستوں کا بالخصوص شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جنہوں نے مہینہ بھر یعنی 27 روز جو ہے مسجد میں آ کر نماز تراویح پورے اہتمام کے ساتھ پڑھی۔ یقین جانیے کتنے نمازی ایسے ہیں جو اب ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں کہ آ رہے ہیں، جنہوں نے ایک ناغہ بھی 27 دن میں نہیں کیا، ایک ناغہ بھی نہیں کیا، سوا پارہ پڑھا، 1.5 پارہ پڑھا، انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ تراویحاں پڑھی ہیں۔ میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ تو ہماری اپنے ان دوستوں کے ساتھ محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، اس کے فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں، ہر چیز ہماری پہنچ رہی ہے۔ لیکن آئیے میں اس سے بھی تھوڑا اور نیچے آپ حضرات سے دعائیں لینے کے لیے، اور ان حضرات کے لیے کہ جنہوں نے ہماری سوچ میں ظاہر ہیں تو سارے محبت والے کس کس کا نام لوں گا، لیکن میرے دل کی آواز ہے، جس کا نام نہ لے سکوں تو وہ مجھے معلوم ہے وہ ناراض نہیں ہوں گے، لیکن ان کے بھی دل کی آواز ہوگی کہ یہ 2-3 ناموں کا ذکر بہت ضروری تھا۔ اور ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر 90 سال سے زائد عمر کا شخص ماشاءاللہ 27 دن بغیر ناغے کے مکمل تراویحاں پڑھی ہیں ہمارے ساتھ، آپ سبحان اللہ کہہ دیں، بخل سے کام نہ لیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، سب کو توفیق عطا فرمائے، سب محبت کرنے والے ہیں، لیکن ان حضرات کو آج میں نے خراج تحسین پیش نہ کیا تو کس نے کرنا؟ میرے عزیزوں، میرے محترم المقام عزت مآب، اللہ سلامت رکھے ہمارے محلے کی زینت، ہمارے بزرگوار، ہمارے محترم، ہمارے بھائی جو محمد ناصر علی صاحب ہیں، آپ اندازہ فرمائیں انہوں نے 27 دن تراویحاں ہمارے ساتھ پڑھی۔ اس سے تھوڑا آگے بھی لے کے چلوں، انہوں نے محفل شبینہ کے سپارے بھی سنے، اس سے آگے بھی کہہ دوں انہوں نے تراویحاں ساری کی ساری کھڑے ہو کے پڑھی۔ اب میرے جوانوں آپ سوچ لو کہ اس رب کے فضل سے یہ سب ہوا ہے کہ اگر رب مہربان ہو جائے تو باب ناصر کو بھی اللہ توفیق دیتا ہے کہ تو جا میرے گھر میں اور تراویحاں بھی پڑھ، محفل شبینہ بھی پڑھ، قرآن پاک سن، اور محبت سے مسجد میں ڈیرا ڈال۔ اور ہمیں یاد رہے گا پہلے ان کی زندگی، ہماری زندگی، کتنے سانس باقی ہیں، لیکن ہماری ان کے لیے دعائیں ماشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے پاس آ جاؤ، نعرہ حیدری، جشن قرآن، جشن قرآن، جشن قرآن، ماشاءاللہ یہ ہمارے بابا ناصر ہیں جی،
سامنے موجود ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ پھر یہ جو دعائیں دیتے ہیں نا، حقیقت ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے آج دیکھو نا، جہاں بزرگ ہوتے ہیں نا وہاں بہاریں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندوں، بزرگوں کا ہمیں ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی تھی کہ جب بعض دفعہ 2 رکوع 3 رکوع بھی تلاوت ہوتی اور میں سلام پھیرتا تو میں دیکھتا کہ میرے بزرگ نے کھڑے ہو کے تراویحیں پڑھی ہیں، تو حقیقت ہے میرے دل کی کیفیت بدلتی، میں اگلی رکعت میں تلاوت کم کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ میری اپنی کیفیت تھی، لیکن ابھی شبینے میں 2 پارے کھڑے ہو کے سنے، 2 پارے۔ اللہ سب میرے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی اللہ نے توفیق کیوں نہ دی؟ آئیے بات اس پر، یہ ناراضگی نہیں ہے، یہ بطور اصلاح محبت کی باتیں ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں نئی باتیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر میں آج کسی کو خراج تحسین پیش نہ کروں تو یہ بھی بری بات ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ان بزرگوں کو اعزاز دینا ضروری ہے۔ پتہ نہیں ہماری کتنی عمر ہے، جب اس عمر میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا۔ انہوں نے تو کام کر کے دکھا دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سب دعائیں آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی عمر کرے، اور اس طرح پیاری زندگی، پیاری عمر، جس طرح ہم آپ کے پیارے کام دیکھ رہے ہیں اور دعائیں لے رہے ہیں، ہم اس طرح آپ سے دعائیں لیتے رہیں۔ اسی طرح ہمارے جمیل صاحب ہیں، ماشاءاللہ، حالانکہ علیل ہیں، دل کے مریض ہیں، اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ 27 دن بغیر کسی ناغے کے مکمل تراویحیں ہمارے ساتھ پڑھی ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ بزرگ ہماری زینت ہیں، اور ہمارے بابا نور محمد شاید، ہاں وہ ایک بابا جی ہیں، ادھر اکثر آپ دیکھتے ہو، ہمارے ہاسٹل نمبر 1 میں رہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بابا جی سے مل لینا، ان کی نماز تہجد قضا نہیں ہوتی، نماز اشراق چاشت صبح یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں، یعنی صبح کی نماز پڑھ کے مسجد میں رہتے ہیں، پھر نماز و اشراق و چاشت کتنا گھنٹہ سوا وقفہ آتا ہے، پڑھ کر پھر جاتے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت میں ٹائم گزارتے ہیں، پھر اوابین کے نوافل پڑھتے ہیں، اور پھر پچھلے دنوں 1.5-2 ماہ پہلے 1,25,000 درود شریف کی تسبیحیں انہوں نے مکمل کی۔ پھر انہوں نے جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی پتہ نہیں لاکھ سے بھی زائد پھر اس کی تسبیح پوری کی۔ یعنی ہمارے علاقے میں ایسے لوگوں کا ہونا یہ اللہ کی خاص رحمت سمجھو۔ چلو ہمارے سے کہیں کمزوری ہو بھی جاتی ہے، تو جہاں ایسے لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ ان کے صدقے سب پر ہی فضل فرماتا رہتا ہے کہ اسی آبادی، اسی علاقے میں یہ بھی تو میرے بندے ہیں نا، جو میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، میرے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، سب پر برس جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں، یقین جانیے ہمارے بھائی ذوالفقار ہیں، ہمارے جوان ساتھیوں میں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پورا قرآن پاک پڑھا سنا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بھائی عابد بھائی ماشاءاللہ تشریف لاتے رہیں، طارق بھائی آتے رہیں، اور اسی طرح اور اللہ تعالیٰ سب پر فضل فرمائے۔ کتنے جوان بھی تھے، بزرگ بھی تھے، ہاں اپنے رفیق بھائی، اللہ تعالیٰ ہمارے رفیق بن نفیس، ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بغیر ناغے کے ہمارے ساتھ 27 دن تراویحیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، فرضوں سے شروع سے آ کر اور پھر تراویحیں آخر اختتام تک پڑھ کر، یعنی مکمل نماز تراویح کا قرآن پاک ان دوستوں نے ہمارے ساتھ پڑھا، شامل ہوئے، میرے لیے ضروری تھا۔ اور باقی ہمارے ندیم بھائی ہیں، ادھر کہیں مجھے نظر آ رہے تھے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ نماز تراویح میں ہمارے ساتھ چلے۔ اللہ تعالیٰ ان سب دوستوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اور ان کو دیکھ کر
ہم بھی کوشش کرتے رہیں، اور کئی جوان بچے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب کئی میرے پیارے دوست سوچ رہے ہیں کہ کئی نام تو اور بھی ہیں، تو قاری صاحب تو بس کر گئے، لیکن انشاءاللہ میرے دل سے پوچھئے کہ دعاؤں کے اندر ہم تسبیح کی طرح نام لیتے جاتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری دعائیں ساتھ ہیں۔ بھائی رمضان صاحب بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی ماشاءاللہ آتے رہے، لیکن کبھی کبھی وقفہ بھی کر لیتے تھے، تو تاہم ایک رونق رہی ہمارے علاقے کے اندر بھائی، ایک ماحول بنا رہا۔ ناظم بھائی بھی آتے رہے، تو میں دیکھ تو رہا ہوں، لیکن کہیں بھائی نظر نہ پڑے تو مجھے معاف کر دیں۔ تو باقی میری دل کی آواز ہے، میں نے سب اپنے دوستوں کو بتایا ہے، میرے پیارے دوست آج جتنے آ کے بیٹھے ہیں سب سن رہے ہیں۔ عابد بھائی نے بھی ماشاءاللہ اب یہ سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی بڑی کوشش رکھی، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری بھی اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور باقی کافی تعداد میں 2 دن 4 دن 10 دن ہفتہ 8 دن وہ تو پھر ماشاءاللہ آتے رہے، دیکھتے رہے۔ ہاں ایک اور نام بھی میں بھول گیا، دیکھو نا یاد آ رہے ہیں، یہ بھی محبت ہے۔ ہمارے حاجی فرحان صاحب جو ہیں، حاجی فرحان صاحب حالانکہ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے، انہوں نے بھی اور اپنے صاحبزادے کے ساتھ ماشاءاللہ 27 دن بغیر وقفہ کے، بغیر ناغہ کے، اور سب سے پہلے آتے تھے ماشاءاللہ 27 دن ہمارے ساتھ نماز تراویح پڑھی، تو یہ ان کے صاحبزادے نے بھی اسی طرح پڑھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان میرے سب بھائیوں کو سلامت رکھے جنہوں نے اتنی محبت سے، عقیدت سے قرآن پاک کا احترام کیا، اکرام کیا، تراویحاں پڑھتے رہے ہمارے ساتھ۔ ظاہر ہے جب پیچھے 4 دوست ذوق والے کھڑے ہوتے ہیں نا جی، پھر پڑھنے والے کا بھی دل خوش ہوتا ہے، پھر وہ ایک ماحول بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ سننے والوں میں کوئی ایسے پیارے آ جاتے ہیں کہ پوری محفل کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پڑھنے والے ہی فضیلت والے ہوتے ہیں، سننے والے بھی بڑی فضیلت والے ہوتے ہیں، خیال کریں۔ آخر وہ بھی جناب پیچھے کھڑے ہو کر قرآن پاک سن رہے ہوتے ہیں، تو نہ جانے ان کے دل کی کہاں پر آواز اللہ کی بارگاہ تک پہنچے اور سب پر فضل ہو جائے۔ تو اس لیے آئندہ آپ سب کوشش کریں گے تاکہ آئندہ مجھے زندگی رہے، اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، تو ہمیں سب کے نام ترتیب سے لینے پڑے کہ ان سب نے نماز تراویح میں ہمارے ساتھ قرآن پاک پڑھا۔ تو بہرحال جن کے نام میں نہیں لے سکا ان کو بھی ہمارے دل میں موجود ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ میں نے ویسے بیٹے سے کہا تھا کہ یار میں نام لوں گا لیکن ان کے نام ضرور لکھنا، جن کی صورتیں پیاری پیاری میں نے روزانہ دیکھی ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ میں پہلے ان کو استقبالیہ پیش کروں کہ کس طرح انہوں نے محبت سے 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹے، 1.25 گھنٹہ جناب، کبھی ہم آرام سے پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے ایک ایک لفظ آہستہ آہستہ، لیکن ان سب حضرات نے بڑے ذوق سے کبھی ٹائم کی پرواہ نہیں کی۔ پھر کتنے میرے دوست ایسے تھے جب بعد میں ہم خلاصہ بیان کرتے تو کئی دوستوں نے کوئی ناغہ نہیں کیا، وہ خلاصہ تفسیر جو ہم پڑھتے اس کو بھی ماشاءاللہ روزانہ سن کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بار دیگر ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ بیانات تو ہوتے رہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اور تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو بطور محبت بتا رہا ہوں، اور بطور محبت آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ یوٹیوب پہ ہمارا خود چینل میرا چل رہا ہے، DR ریاض احمد چشتی الازہری کے نام سے، اور گوگل پہ آپ ریسرچ کر لیں، وہاں پہ چل رہا ہے، فیس بک پہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ میرے سب دوستوں کی دعاؤں سے آپ کی جو آواز ہے بڑی دور تک سنائی جا رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ابھی جو پیچھے شبینہ ہوا ہے، ہم اندازہ کریں جب ہمارے وائرل ہو گیا تو دنیا کے کس کس ملک سے آپ دیکھیں گے جب ریسرچ کر کے، تو کہاں کہاں سے لوگوں نے مبارکبادی بھیجی، اچھے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمات اور دعاؤں سے نوازا۔ اور ابھی وائرل ہونے کے آپ دیکھیں کہ دنیا کتنی ایکٹیو ہے، دنیا کا یہاں سے 10واں ملک بنتا ہے ملاوی، وہاں ہمارے ایک محسن ہیں،
اللہ انہیں سلامت رکھے، تو انہوں نے پہلی فرصت میں فیس بک پر جب حامد بیٹے نے سپارہ پڑھا تو انہوں نے وہاں پہ سنا، تو پھر انہوں نے فوراً مبارکبادی کا پیغام بھی بھیجا اور پھر کہا کہ میں یہ سپارہ سن رہا ہوں اور میرا دل باغ باغ ہو رہا ہے، اور 2 پارے کٹھے۔ اس طرح پھر دیگر بچوں کا ہوتا رہا، اور جو مجھے بطور اصلاح باتیں کر رہا ہوں اور یہ پلے باندھی ہے، سارا علاقہ میرا ہے، سارے بچے میرے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اس میں مجھے آپ سے بھی کچھ باتیں کرنی ہیں، ان دوستوں سے جو تھوڑی سی سستی کر جاتے۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، محنت کرنی، مزدوری کرنی، ظاہر ہے یہ بھی ضروری ہے، رزق حلال، وگرنہ تو دنیا لگی ہے، لیکن جو چاہتے ہیں کہ ہم رزق حلال کمائیں تو پھر انہیں بیٹھنا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ آئندہ وہ اپنے معمولات زندگی میں یہ بھی میرے دوست شامل ہوں گے کہ ہم جناب محفل شبینہ میں چلو، یہ ہمارے بچے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمیں جانا چاہیے۔ چلو ایک سپارہ سن گئے، 2 پارے سن لیے، چلو وہ تو دل خوش ہوا نا ہمارا۔ تو اس طرح سے ہمارے بچوں نے بڑا پیارا قرآن پڑھا، حقیقت ہے دل باغ باغ ہوا۔ ہمارے سے تو جو ہوتا رہا ہم ہار پہناتے رہے، مبارکبادی دیتے رہے، تاکہ بچوں کے دل میں کہیں یہ نہ آئے کہ یار ہم کون سی کتاب پڑھتے ہیں، اسے سنتا ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں نا یہ کتنا منفی پیغام ہے۔ نہ 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 نہ، یقین جانیے جب قرآن پڑھنے والا پڑھتا ہے نا، آپ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے کہ دیکھ کر پڑھنا اور ہے، زبانی پڑھنا اور ہے۔ پھر ایک ایک لفظ میں کہ ایک کلمہ ہوتا ہے، اس کے اندر کتنے الفاظ ہوتے ہیں، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جناب ایک ایک لفظ کو پڑھتے 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 کہاں جا کر ایک قاری قرآن، حافظ قرآن سپارہ مکمل کرتا ہے، آدھا گھنٹہ لگا کر، کئی زیادہ لگا دیتے ہیں، تو اتنا دل خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب وہ سلام پھیرے بچہ ہمارا تو پیچھے 4 دوست سننے والے نہ ہونا تو بڑا پھر دل دکھتا ہے۔ ایسا نہ کیا کرو یار۔ چلو اس سے بھی میں نیچے بات کرتا ہوں یار، تعصب چھوڑ دو یار، کیا کریں گے؟ پتہ ہے ہمارے بازاروں میں کفن پھرتے ہوں، پتہ ہے اس فیکٹری نے ہمارا کفن جاری کر دیا ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ خدا را مجھے معلوم ہے کہ کتنے بچے ہمارے ایسے پڑھ رہے تھے جن کے ماشاءاللہ اس کیمپ سے اس کیمپ سے کافی بڑے بڑے خاندان ہیں، 5 4 فیملی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھو نا، یہ کبھی نہ سوچا کرو کہ جی یہ تو ان کا حافظ ہے نا، ہمارا تھوڑی ہے۔ ارے بھائی وہ آپ کا حافظ ہے، آپ کے خاندان کا بچہ ہے، کہ اللہ نے اس کو اس کے سینے کے اندر قرآن اتار دیا ہے۔ وہ اسی ایک کے لیے خوشی نہیں، آپ سب بہن بھائیوں کے لیے خوشی۔ اور ہونا پتہ کیا چاہیے، اور آئندہ سب میری بات بھولیں گے نہیں، پتہ نہیں زندگی کا کتنا ساتھ ہے۔ جب میرے دلی خواہش ہے، ابھی دوستوں نے دیکھا بھی اس بار، جب میرا بچہ محلے کا، علاقے کا قرآن پاک ختم کرے، یعنی سپارہ ختم کرے، بعض بچوں نے 2 پارے پڑھے، بعض نے 3 پڑھے، ہمارے حامد بھائی نے 4 پارے پڑھے ماشاءاللہ، مزمل بھائی نے اسی طرح پڑھے، اور ہمارے باسط بھائی نے غالباً 2 پارے پڑھے ماشاءاللہ، اسی طرح ایک یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، انہوں نے 2 پارے پڑھے، اور کافی بچے ماشاءاللہ پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہے، اور آپ کی دعاؤں سے اعتکاف میں ہماری آج جو موجود تعداد ہے، آپ کی خوشی ہوگی آپ کو، ہم 16 افراد 20 رمضان مبارک کی شام کو ہم 20 لوگ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے تھے، 16 لوگ بیٹھے تھے، اور الحمدللہ آج اس وقت ہمارے پھر نفلی اعتکاف والے شامل ہوئے، اور اب پتہ کتنی تعداد ہے اس وقت؟ معتکفین حضرات اپنی اس غریب بستی میں، ہماری اس مرکز جامع مسجد میں 22 افراد اعتکاف کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، کوئی کوشش ہو رہی ہے یار، دعا کر دینا، بات دعا فقیرہ رامن ہے۔ تو اس لیے 22 لوگ آج، حالانکہ ہماری بند سی آبادی ہے، کٹری سے دوست یہاں بیٹھے ہیں، سنت نگر سے بیٹھے ہیں، اور 22 افراد کے ساتھ
یہ بھی بتا دوں، حالانکہ خواتین کا نظام بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ 5 خواتین بھی ہمارے ساتھ 20ویں روزے سے اوپر اعتکاف کر رہی ہیں۔ ہاں جی، اب 2 نفلی اعتکاف میں آ کر 7 ہو گئی ہیں۔ سب نہیں کہہ رہے سبحان اللہ۔ یہ اپنے علاقے کی، محلے کی کارکردگی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ بتانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ دوستوں کے دل خوش ہو جائیں گے کہ ہمارا مرکز آباد ہے الحمدللہ، کہ اتنی آبادی ہمارے علاقے میں، اتنا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، قرآن پاک پڑھے جا رہے ہیں، شبینہ پڑھا جا رہا ہے، تراویح پڑھی جا رہی ہے، یہ سارے اتنے اہتمام ہو رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ظاہر ہے جہاں 22 لوگ، اللہ تعالی 22 اور 7 کتنے ہو گئے جی؟ 29، ہاں 29 لوگ جو ہیں جہاں پر اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں، اس آبادی کا حال کیا ہوگا؟ ابھی بھی آپ خوش نہیں ہیں تو پھر اللہ آپ پر فضل فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اور میرے پیارے بیٹے، پیارے بچے، حفاظ کرام جنہوں نے اس بار شبینہ میں حصہ لیا اور بڑی تیاری سے پڑھتے رہے، بڑی محبت سے، تیاری سے، بڑے آرام سے پڑھتے رہے، الحمدللہ سنتے رہے، تو آپ کا دل خوش ہوگا۔ یہ وہ پیارے بچے خوش نصیب ہیں کہ جن کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ تو جناب اس بار اپنی اس بستی میں، اس آبادی میں، بند سے محلے میں ماشاءاللہ 18 حفاظ کرام نے محفل شبینہ میں حصہ لیا ہے۔ ماشاءاللہ 18 حفاظ کرام، قرآن کرام ماشاءاللہ اس بار محفل شبینہ میں شامل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آخر میں کرتا ہوں بات، اور اب آپ کا دل خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولو نا یار۔ اور یہ باتیں میں صحیح کر رہا ہوں، اور یہ باتیں کرنی چاہیے۔ او دیکھو ماشاءاللہ محبت والے دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں۔ کوئی نہیں، باہر نہیں بیٹھو، اندر بھی آ سکتے ہیں، اندر گنجائش ہے، قریب قریب ہو کے بیٹھو، اللہ سلامت۔ جی جناب، 2 باتیں کرو، آج باتیں کرنے کے لیے بیٹھے۔ بے شک انشاءاللہ۔ باب ناصر کی پیاری بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہی دعائیں تو ہم لینے کے لیے آپ کو قریب بٹھایا ہے۔ بابا جی فرما رہے ہیں کہ یہ بچے جن کو تیار کیا جا رہا ہے نا، یہی تو ہمارے اثاثہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر جتنا اعتکاف کے اندر آپ بڑے نمازی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے بچے یہاں دین سیکھ رہے ہیں، نمازیں سیکھ رہی ہیں، جنازہ، قرآن اور سورتیں اور آیات اور کتنا کچھ، اور حقیقت ہے اب تو میں سوال کر رہا ہوتا ہوں اور آگے میرے پیارے نمازی اور میرے معتکفین ساتھی جو ہیں وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے۔ یہ جب ہوتا ہے کہ جب بندہ خلوص دل سے سنتا رہتا ہے، تو مجھے اب کبھی امید ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمارا ہر نمازی نماز سمجھ کے پڑھ رہا ہوگا، اور اس سے معلوم ہوگا کہ تلفظ، ادائیگی، مخارج، نماز کے فرائض، واجبات، ان ساری چیزوں کا انہیں علم ہوگا انشاءاللہ۔ اور جتنا ہمارے یہ احباب ہر سال تیار ہو کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ترقیاں عطا فرمائے اور ان کو جذبات عطا فرمائے۔ حقیقت ہے میرا دل باغ باغ ہوتا ہے کہ کئی دوست میرے آتے ہیں، بڑے آرام سے نماز پڑھیں گے، بڑے آرام سے درس و بیان سنیں گے، تسلی سے ساری باتیں سن کر، اور پھر صبح میں جناب کتنے دوست ہمارے سلام پڑھتے رہے، اللہ انہیں مواجہ شریف کے سامنے باادب درود و سلام کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور اس میں بھی ہماری خاصی تعداد ماشاءاللہ 27 دنوں سے جاری ہے، جو بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے ہمارے نمازی سلام پڑھ کے جاتے تھے۔ پھر چونکہ صبح نماز سے پہلے درس ہوتا، اور کتنے ہمارے نمازی جو ہیں ماشاءاللہ اس درس میں شامل ہوتے، اور ساری کرتے ہی مسجد میں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔
خوشی کی بات ہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ جنہوں نے بغیر کسی توقف کے، بغیر کیل و کال کے، جنہوں نے درس سنے، بیان سنے، قرآن پاک سنے، کوئی وقفہ نہیں کیا، روزانہ بلا ناغہ آئے، تراویحاں پڑھی اور شبینے پڑھے، سنے، اللہ تعالیٰ سب پر فضل فرمائے، سب پر کرم فرمائے۔ اب آئیے قرآن پاک سے جو آیہ کریمہ پڑھیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے حافظو، خوش نصیبو، رب فرماتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کون محافظ ہے جی قرآن کا؟ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اپنے بندوں سے کیسے کرواتا ہے؟ وہ چاہے تو 10 سال کے بچے کے سینے میں بھی قرآن اتار دیتا ہے، 20 سال کے بچے کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ اس مالک کا فضل ہے۔ جہاں قرآن پاک تحریری شکل میں، آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں قرآن پاک کاغذ نہیں تھا، اونٹ کے شانے کی ہڈی پر قرآن لکھاتے تھے صحابہ کرام، کھجور کی شاخ جو ہوتی ہے اس پر قرآن لکھا جاتا تھا، پتھروں کو بنا کر، رگڑ کر، بہترین بنا کر اس کی سیل پر قرآن پاک لکھا جاتا تھا۔ وہ بھی ایک وقت تھا۔ ان صحابہ پر ہماری جانیں قربان کہ جنہوں نے قرآن پاک یاد بھی کیا اور پھر اس طرح لکھ لکھ کر قرآن پاک کو محفوظ بھی کیا۔ کمال کی بات نہیں؟ پھر یہ جو جانور کی کھال ہوتی ہے، اونٹ کی جو کھال ہوتی ہے، اس کو خشک کرتے تھے صحابہ کرام۔ وہ چمڑا جب خشک ہو جاتا اس پر پھر قرآن پاک لکھتے تھے۔ اس طرح سے ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا، اور پھر یہ ایک لائن اور پھر یہ ترتیب کہ قرآن پاک کو یاد کر کر کے سینوں کے اندر محفوظ کیا۔ رات ہم بیان کر رہے تھے سورہ مرسلات کے حوالے سے، تو میرے عزیزو سنو، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر سورہ مرسلات، یہ 29ویں پارے کی آخری سورت ہے، سورت نازل ہوئی، جبریل امین لے کے آئے، اور وہ سورت جو ہے وہ تلاوت ہو رہی ہے، اور حضور جبریل حضور کو دے رہے ہیں، حضور ہمیں عطا کر رہے ہیں، اور ہم حضور سے سنتے جا رہے ہیں اور یاد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنا قرآن سے محبت یار، کتنا قرآن کے ساتھ ذوق تھا، کتنا قرآن سے پیار تھا۔ کیا صحابہ کو معلوم تھا کہ اب جبریل آ رہے ہیں حضور کے پاس؟ لیکن وہ حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے، ٹائم دیتے تھے، وقت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضور تشریف فرما ہے تو صحابہ بیٹھے ہوئے، ادھر وہی آ رہی ہے، وہی آ گئی، حضور نے جناب قرآن کی تلاوت شروع کر دی، صحابہ کرام نے یاد کرنا شروع۔ یہ ہے صحابہ کرام کی محبت قرآن پاک سے۔ ان میرے پیارے صحابہ کرام نے قرآن پاک کو محفوظ کیا۔ پھر یہ سینہ بسینہ بھی چلتا رہا۔ پھر تحریری شکل کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں جب حفاظ کرام مسلسل جنگوں کے اندر شہید ہونا شروع ہو گئے، تو پھر حضرت عمر جیسے اور دیگر صحابہ کرام نے توجہ کرائی کہ جناب سینہ بسینہ بھی ہے لیکن کچھ تحریریں بھی ہیں، اور باقاعدہ قرآن پاک کو ایک مسودہ کی شکل میں تحریر کر لیا جائے تاکہ حفاظ اس طرح شہید ہوتے رہے تو کہیں مسئلہ نہ بن جائے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق میں ایک مسودہ قرآن پاک کا تیار کیا گیا، ایک مسودہ پوری دنیا کے اندر، اور اسی سے پھر رہنمائی چلتی تھی، اور باقی حفاظ سینہ بسینہ قرآن پاک پہنچاتے تھے۔ پھر حضرت امیر المومنین حضرت عمر کے دور میں اسی طرح رہا۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا۔ حضرت عمر کے دور میں اسلام بہت پھیل گیا، تو اب ظاہر ہے جب ایران تک اسلام پہنچے گا اور پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچ رہا ہے تو پھر اسی طرح قرآن پاک بھی تو ہر جگہ چاہیے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایک روایت کے مطابق 8 اور ایک کے مطابق 6، 8 نسخے آپ نے اسی سے مزید تیار کروائے۔ اس لیے ابو بکر صدیق بھی جامع قرآن ہے کہ ان کے دور میں جمیع صحابہ نے مل کر ایک نسخہ تیار کیا اور اس پر اتفاق، اور حضرت عثمان غنی بایمانہ جامع قرآن ہے کہ انہوں نے اس نسخے سے مزید 8 نسخے قرآن پاک کے تیار کروائے، اور جو شام کے اندر، مدینہ کے اندر، مکہ المکرمہ میں، مصر کے اندر، کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر، جہاں جہاں جو مراکز تھے وہاں پر وہ نسخے پہنچوائے گئے تاکہ لوگ ان سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کا سفر قرآن کے مطابق جاری رکھیں۔ یہ وہ تاریخ ہے قرآن، آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک پر کتنی محنت ہوئی ہے۔ اس لیے آج صحابہ کرام نے ہمیں پیغام دیا کہ لوگوں کامیابی چاہتے ہو تو قرآن کو پکڑو، بس۔ کس کا دامن پکڑو؟ قرآن پاک کا۔ کس کا دامن پکڑو؟ اونچی بولو، کس کا دامن پکڑو؟ قرآن کا دامن پکڑو، کامیاب رہو گے۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پتہ نہیں ولی کہاں بیٹھے ہیں۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، ابن ماجہ شریف، عربی کی ہے، یہ نشان لگے پڑے، اسی سے حدیث پڑھنے لگا ہوں، اسی سے۔ سن لیجئے کہ آپ پریشان نہ ہو، ذرا قدر کی نگاہ سے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ میری حدیث نہیں ہے، خیال کرنا، یہ حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے لگا، حضور کی حدیث ہے، پوری سند کے ساتھ سن لیجئے۔ حدثنا ابو بکر بن خلف ابو بشر حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا عبد الرحمن بن بدیل عن ابیہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ من هم قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ اب اتنی سند کے ساتھ یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، اب اس کا ذرا، چونکہ یہ عربی تھی، میں اس کی ذرا مفہوماً بیان کر کے واضح کروں کہ حضرت امام ابن ماجہ تک حدیث پہنچی بکر بن خلف سے، اور آگے یہ 2 راوی ہیں، ابو بشر اور بکر بن خلف۔ پھر ان حضرات کو حدیث پہنچی حضرت عبد الرحمن بن مہدی، ان حضرات تک حدیث آگے دوسری سند میں حضرت عبد الرحمن بن بدیل، وہ اپنے والد سے، اور وہ اس حدیث کو حضرت انس بن مالک سے، اور حضرت انس بن مالک اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ اب سنیے وہ حدیث کیا ہے، وہ حدیث کیا ہے، توجہ کرو، اپنے دل کے اندر جگہ پیدا کرو، ایک دن مر جانا ہے۔ مجھے لگی لپٹی کا میں قائل نہیں ہوں، کیوں قائل ہوں؟ داتا صاحب کی بارگاہ میں نہیں بیٹھا ہوں، گنج بخش کی بارگاہ میں 21 برس ہونے کو آئیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں قرآن و سنت میں زندگی گزارنے کا موقع ملا، تو اس اللہ کے ولی کی مہربانی کہ اس نے مجھ جیسے بیکار انسان کو اس قابل بنا دیا کہ تو میری بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھا، اس کا شکر گزار ہوں۔ اس لیے، اور حق بھی یہ ہے کہ قرآن و حدیث بیان کرتے ہوئے جو حق بات ہے وہ پہنچا دو، بس باقی معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ معاملات کس کے سپرد ہیں؟ اللہ کے سپرد ہوتے ہیں، دلوں کے ہاتھ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے خدا را سوچئے اس حدیث کو سن کر، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ والے ہیں، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ والے ہیں، بولیے کون ہیں؟ یعنی اللہ کے ولی ہیں۔ لوگوں میں سے کون؟ میں گناہگار ہوں، ناپاک ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے پاک کرے، یعنی میرا باطن پاک کرے، اللہ میرا ظاہر پاک کرے، ہر وقت رو کر اس کی بارگاہ میں یہی التجائیں کرتا ہوں۔
لیکن اس وقت یہ کتاب میرے پاس ہے، آپ اس کی کاپی کر سکتے ہیں، اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ سن لیجئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ اب یہ سارے بیٹھے، اس لیے پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں کس کا مقام کہاں پہ ہے، یہ نہ سوچا کریں۔ بعض دفعہ نا ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا پاپی ہے، پتہ ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام سب سے آگے جا رہا ہو، یہ تو اللہ جانتا ہے نا۔ فیصلے قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائیں گے، اس لیے کبھی جلدی سے فتوے نہ لگایا کرو۔ ہاں کہیں کسی کے اندر کمی دیکھو نا، اصلاح کی کوشش کرو، اسے سمجھا دو، یہ نہ کہو کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، نہیں نہیں نہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا، شراب پینا بہت بڑا جرم ہے نا، بہت بڑا گناہ ہے، حرام کام ہے، خودکشی حرام کام ہے، زنا حرام کام ہے، برا کام ہے، بدترین کام ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن یاد رکھیں بندہ اہل ایمان ہو، اس سے یہ غلطیاں ہو جائیں تو ہمارا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو، تم اس کی نماز جنازہ پڑھو، وگرنہ تو ہم کہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا یہ شراب پی رہا تھا، میں اس کا جنازہ کیوں پڑھوں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا نظام ہے، حضور فرماتے ہیں، صحابہ کرام فقہا، کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، ممکن ہے مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی ہو، ہاں جی، اللہ نے اس کا جرم معاف کر دیا ہو، لہذا تم اس کا نماز جنازہ پڑھو۔ تو اس لیے جلدی کے ساتھ ہم فتوے نہیں لگاتے، ہاں پھر بھی ہم جب دیکھیں کوئی ساتھی غلطی کر رہا ہے اس کو محبت سے پیار سے سمجھا دیں کہ بھائی یہ کام آپ نہ کریں، گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ باقی ہم کل کہیں کہ یار اس کو میں نے فلاں دن دیکھا تھا، اس نے یہ کام کیا، اب ہم اس کی نہ نماز جنازہ پڑھیں گے، نہ اس سے بولیں گے، اس سے دور رہیں گے، نہ ایسا نہیں۔ کوشش کرتے رہو، ہاں وہ دوست ضرور دور ہو جائیں جنہیں خطرہ ہے کہ یہ شراب نوشی کرتا ہے، یہ جوئے باز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس کے رنگ میں رنگا جاؤں، تو وہ دور رہے۔ اور جو قوت رکھتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور انشاءاللہ ایک دن اس کو میں اپنی لین پہ لے آؤں گا، جس کے اندر ہمت ہے، جرات ہے، طاقت ہے، علم ہے، کوئی فیض ہے، کوشش کر سکتا ہے، تو وہ ضرور تعلق رکھے۔ اور جسے خطرہ ہو کہ میں پھسل جاؤں گا تو وہ ان بدکار لوگوں سے دور رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی رنگ کے اندر رنگا جائے، کیونکہ جو ایک برا بنتا ہے نا اس کی خواہش ہوتی ہے میں سب کو اسی پہ لگا دوں۔ اللہ ہمارے اسی علاقے کو اور ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ والے ہیں، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، بولیے، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا، محبت میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین، حضور فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، ہمارے لیے اس عقدہ کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں آپ بتا نہیں دیتے کہ وہ کون لوگ ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ والے، تاکہ ہم ان کا قرب لیں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان سے دعائیں لیں، ان سے دین لیں، ان سے اصلاح لیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، وہ کون لوگ، من کا معنی کون، ہم کا معنی وہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا جواب ہو سکتا ہے میرے عزیزوں، کیا جواب ہو سکتا ہے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اے حدیث پاک کی کتاب لے کر بات کر رہا ہوں۔ جناب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو، ہم اہل القرآنی، جن کے سینوں کے اندر اللہ نے قرآن کی دولت اتار دی ہے، وہی تو اللہ والے ہیں۔ آپ ڈر گئے سبحان اللہ کہتے؟ جب بندہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے نا، سیکھتا ہے نا،
جب ایک ایک لفظ کو کئی کئی بار پڑھتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسی منزل ہے. ایک ایک لفظ کو میرے بھائیوں 6666 آیات ایسے حفظ نہیں ہو جاتی، ایسے حفظ نہیں ہو جاتی. آج ہمارے ان حفاظ کے ہمارے ان پاؤں کی سیٹوں دیکھو نا گھسی پڑی ہیں بیٹھ بیٹھ کے چٹائیوں پر. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن گھروں میں کوئی اللہ نے بچہ حافظ کر دیا ہے تو خدا را قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کوٹا بھی دے رکھا ہے کہ تو اپنے 10 افراد جو تیرے خاندان کے ہیں قیامت والے دن یہ تیرا کوٹا ہوگا، تو ان کے لیے دعا کرے گا، رب تعالیٰ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گا. اب بھی آپ نہیں کہتے سبحان اللہ؟ ہماری دعا ہے کہ گھر گھر میں عالم ہو، جہالت کا خاتمہ علم سے ہوگا. گھر گھر میں عالم ہو اللہ کرے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں. آپ کوشش کریں، آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ یہ بیٹھتے کدھر ہیں، یہ کرتے کیا ہیں، کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کہاں پہ کھڑے ہیں محلے کے اندر. آپ ذرا ان کو بدلیں. اور مجھے دکھ ہوتا ہے، میرے بھی تو کم و بیش 29-30 برس ہونے کو ہیں اسی محلے میں، تو آپ جیسے بزرگوں سے دعائیں لے لے کر میری والدین کی دعائیں، ابھی میرے بڑے بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے، جب میں تو آج میرے والد صاحب کو 46-47 سال ہو گئے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے. یہ میرے بھائی اللہ تبہاڑی سے آئے، میں نے اپیل کی کہ بھائی جان مجھے جب وہ وقت یاد آتا ہے نا کہ جب والد صاحب فوت ہو گئے تو ہمیں کس نے سنبھالا دیا تھا، اور میں نے اس وقت 4 سال کی عمر میں 5 میں پڑھنا شروع کر دیا تھا، یعنی قرآن پاک. تو اس بھائی نے ہمارا خرچہ اٹھایا تھا. تو میں نے اپیل کی کہ اس بار مجھے آپ خدمت کا موقع دیں، آپ کی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، آپ میرے پاس آ جائیں. میں وہاں پہ تو میرے لیے آنا مشکل ہے، میں تو آتا ہوں رمضان شریف سے پہلے 8 دن میں رہا ہوں، اور وہاں بھی مدرسے کے اندر رہا ہوں، ان کے معاملات کو لگے رہیں بہتر کرنے کے لیے. کیونکہ سعید بھائی اور میری بیٹی عالم بیٹی نے پورا 8 سالہ عالمہ کورس مکمل کر کے جس کو یہیں لاہور میں رکھ کر پڑھایا. اوے اللہ کے بندو، اور آپ کیا مولوی ریاض کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ 8 سال ایک بندہ یہاں بچی کو شہر میں رکھ کر عالمہ بنائے، قاریہ بنائے، سکول کی تعلیم دلائے، اور پھر اس کو گاؤں کے اندر بھیجے کہ جا غربا کی بچیوں کو دین کی تعلیم دے. دو ایسی قربانی کرو، مثال پیش ایسی کمال کرتے ہیں آپ 8 سال پڑھا کر. اور پھر جب سعید آخر وہ بھی بچہ یہاں خطیب بھی تھا، امام بھی تھا، یہ بطور تحسین بتا رہا ہوں، اب وہ تو میرے پاس نہیں بیٹھے. اور سعید بھائی داتا صاحب عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے 8 سال. جب وہ آج 7 سال ہو گئے، 7 سال جناب، وہ بچہ جو ہے لاہور شہر کو چھوڑ کر، حالانکہ میں ان کو کہاں نہیں مصروف کر سکتا، ہر جگہ پہ داتا صاحب کے علماء مفتیان جناب. اس سال جو الحمدللہ 115 علماء اور 22 مفتیان کرام ہر سال، اور اس سال کی رپورٹ ہے شعبان کی جو حضور سیدی فیض عالم کی بارگاہ سے فیض لے کر 22 مفتی جنہوں نے 10 سال لگائے، اور 115 علماء جنہوں نے 8 سال پڑھا، اور وہ عالم بن کر کہاں پہ گئے؟ کشمیر سے لے کر کراچی، خیبر، اور 3-4 تو پاکستان سے باہر چلے گئے. یہ داتا صاحب کا فیض نہیں تو اور کیا ہے. تو میں نے ان بچے کو سمجھایا، میں نے کہا رزق اللہ نے دینا ہے، وہاں 100-150 بچہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ غریب غربا ہیں، پتہ نہیں میرے مقدر کہ میں کس طرح دھکے کھاتا. آپ دیکھیں نا، جب میں دورہ حدیث میں پہنچا نا تو اس وقت بہاڑی، حاصل پور، بورے والا، ساہیوال، جتنا یہ علاقہ اندرون پایا جاتا ہے وہاں دورہ حدیث کی تعلیم نہیں تھی. آپ دیکھ، تو مجھے دورہ حدیث کے لیے مجھے بہاڑی سے حاصل پور میں نے 6 سال مکمل کیے، تو دورہ حدیث کے لیے مجھے لاہور آنا پڑا. 1993 میں نے دورہ حدیث مکمل کیا جامعہ نظامیہ رضویہ لوہاری میں. تو میں تعلیم کے لیے یہاں پہ آیا تھا. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں. اب میں نے ان دونوں بچوں کو تیار کیا، تھوڑی تفصیل سن لیں، اور آپ سے دعائیں لینا چاہتا ہوں، دعائیں اور استقامت کی دعا لینا چاہتا ہوں. پھر خیر
ان کی محبت انہوں نے قبول کیا، وگرنہ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد تو رنگ ہی بدل جاتے ہیں. لیکن میں نے کہا چھوڑو، آپ وہاں پہ چلے جاؤ، وہ دینی ادارہ چلاؤ. یقین جانیے 7 سال ہو گئے وہ دونوں وہیں جنگل کے اندر اس ادارے کو چلا رہے. 150 سے زائد بچی بچہ، 20-25 بچے. روٹی میری بچی ان 25 افراد کی خود پکاتی ہے. یہاں پر 2-3 افراد کی روٹی پکانا اس کے لیے مشکل تھا. کیوں بلا؟ کیوں؟ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اخراجات چاہیے. آج میں باورچی رکھوں 15-20 ہزار تنخواہ چاہیے. تو بیٹی نے کہا کوئی بات نہیں ابو، ہم پکا لیں. کام ہونا چاہیے. یہ تبلیغ نہیں ہے کیا؟ یہ دین کا کام نہیں ہے؟ یہ میرے پاس بیٹھو گے تو میں بتاؤں گا، یا میرے ساتھ سفر کرو، یا میرے ساتھ جو میرے دوست بیٹھتے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو. اب میری دوسری بیٹی ہے، اس کا بھی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کرے میرے ہر جتنے میرے عزیز بیٹھے ہیں ہر کسی کا بیٹی بیٹا عالم بنے، عالم بنے، بچیاں عالمہ بنے. مجھے خوشی ہو صرف عالمہ ہی نہ بنے بلکہ اللہ توفیق دے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنے. اگر آپ کے محلے میں آ کر ایک یہ بندہ جو ہے تعلیم کو نہیں چھوڑ رہا، آج تک ڈاکٹریٹ کر گیا، تو آپ کے بچے کیوں نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں. لیکن جہاں بچوں کے ہم قصور بناتے ہیں نا، ہم ماں باپ بھی برابر کے شامل ہیں. ہم بچوں پر نظر ہی نہیں رکھتے، ہم بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے. کئی بچے تو ہوتے ہیں نا شوق سے ذوق سے، لیکن کئی بچوں کو ماں باپ کے پیچھے نظر چاہیے، برابر نظر چاہیے. ان کا بیٹھن اٹھن، ان کا دوست کیسے لوگوں سے بیٹھتا ہے، اس ہر چیز کی ضرورت ہے. اب میری 2 بیٹیاں 4 بیٹے. میری دوسری بیٹی پہلے اس نے پرائمری تک پڑھا، پھر اس نے جناب قرآن حفظ کیا، پھر 2 سال قرات کیا. اب اس کی اتنی عمر نہیں ہے، آپ اندازہ کریں. اب اس سال ماشاءاللہ شعبان میں 8 سال، بچیوں کا بھی 8 سال کا ہے، اس نے 8ویں سال کے دورہ حدیث کے پیپر تنظیم المدارس بورڈ پاکستان کے تحت میری بیٹی نے دے دی. وہ میری بیٹی بھی عالمہ بن گئی اور ادھر سے میٹرک کے پیپر دے دی. آپ دیکھیں اب اس کے لیے بھی الحمدللہ جو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے انشاءاللہ وہ بھی دین کا کام ہی کرے گی. تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی سوچیں. میں بھی اسی کیمپ میں رہتا ہوں، اسی کیمپ میں رہ کر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، نظر بد سے اللہ محفوظ رکھے. اگر میرے بچے نکل رہے ہیں تو آپ کے کیوں نہیں نکل سکتے؟ آپ کے اتنے بچے میرے پاس آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ماشاءاللہ باقی میرے بیٹے پڑھا رہے ہوتے ہیں، میں بھی ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. میں صرف یہ نوٹ کرتا ہوں کہ یہ بچہ کتنا ایک ذہین ہے، کتنا ایک ذہین ہے. تو یقین جانیں بعض بچوں کا سبق سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، ججمنٹ کرتا ہوں. پھر کئی بچوں کو پتہ ہے، آپ بھی آئے بیٹھے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بیٹا تو بڑا ذہین ہے، خدا را اپنی قدر کرنا، تو بہت آگے نکل جائے گا، بہت آگے نکلے گا. اور میری خواہش ہے کہ میری زندگی رہی تو ہم مل کے تعاون کریں گے آپ کے ساتھ کہ میں اپنے بچے کو دیکھوں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن چکا ہے. یہ آپ کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے یہ بچہ بھی بلال گنج کی نظر ہو گیا، یہ ہار روڈ کی نظر ہو گیا، یہ ادھر نظر ہو گیا. ارے بھائی کیا ہو گیا یار؟ تو میرے پیارے ماں باپ، میرے پیارے بزرگوں، آپ میں مل کر اپنے بچوں کی فکر کریں. حضور علیہ السلام فرما چکے ہیں اگر جہالت کا خاتمہ چاہتے ہو تو علم کی طرف آؤ، جہالت کا بالکل خاتمہ ہو جائے. آپ باقی میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں آپ سن لیں، ان کی بھی تفصیل بتاؤں تاکہ آج آپ بھی کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں. میرا بیٹا ہے مزمل، حافظ محمد مزمل. اب آپ دیکھ لیں کہ اس بار میں نے کہا بھائی 3-4 سال ہو گئے آپ لوگ پڑھتے ہو، میں تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتا تھا، تو بھائی میں نے تو خود قرآن سنانا ہے، مجھے کہیں بھولنا جائے، سیدھی سی بات ہے، میں نے تو خود پڑھنا ہے. ان تینوں نے کہا کہ ہم نے بھی پڑھنا ہے. میں نے کہا یار میں پھر کہیں اور چلا جاتا ہوں، چلو ادھر آپ پڑھ لو. انہوں نے کہا نہیں آپ نے درس و بیان کرنے ہوں گے. تو پھر ہمارے دوست ہیں ٹیکسالی کے علاقے میں نا، رضوان بھائی، انہوں نے کہا بھائی کہ آپ وہ چونکہ شبینے میں نا کبھی کبھی آ جاتے تھے پچھلے سالوں میں،
اس سال چونکہ یہ ان کے پاس تھے تو نہیں آئے، تو وہ ان دونوں کا، مزمل بھائی کا، حامد بھائی کا قرآن سن چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ابھی تک کوئی حافظ کا انتظام نہیں کیا، تو آپ کے جو دونوں بیٹے ہیں وہ ہمیں مل سکتے ہیں۔ لو جناب، یہ دونوں وہاں پہ چلے گئے، اور جو میرا بیٹا احمد رضا ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، پورے ان 27 دنوں میں 1-2 دن آیا ہے۔ وہ فیروز والا میں تیسرا جو گول چکر ہے امامیہ کالونی کا، وہاں پر مسجد ہے، وہ ماشاءاللہ وہاں پہ قرآن سنا رہا ہے، اور ان کا بھی آج ختم ہے، اور یہ ابھی ختم کر کے آئے۔ اور سعید بھائی کے ماشاءاللہ چاند پارے باقی ہیں، وہ میرے ساتھ تھا، اور بھی کافی بچے میرے ساتھ تھے۔ تو یہ اب مزمل بھائی جو ہیں، ان کے رزلٹ آئے۔ اب ظاہر ہے مسجد کو آپ دیکھتے ہیں نا، میرے محبین کو اللہ سلامت رکھے، مسجد سے محبت کرنے والوں کو آپ دیکھیں، یہی رمضان کا دیکھیں نا، ساری کے لیے اٹھانا، مسجد کو تیار رکھنا، اذانیں پڑھنا، صفائی ستھرائی، بچے پڑھانا، اوپر بچیاں پڑھانا، یہ بہت سارا کام ہوتا ہے اگر آرام سے آپ دیکھیں تو۔ پھر صفائی ستھرائی، وضو خانہ، واش روم، ادھر ادھر، یہ سعید سمیت بھاگ بھاگ کر یہ کام کرتے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ، بلکہ بعض دفعہ نا بھائی نے پتہ ہے کہ آج ابو گھر پہ ہیں، یہ صفائی کے لیے خود بڑھیں گے، تو یہ میرے اٹھنے سے پہلے جب میں کہیں بیٹھا ہوں تو یہ جلدی سے وضو خانہ صاف کر دیں، دل سے کرتے ہیں، دل سے۔ تو اب مزمل بھائی کے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان میرے بچوں کی حفاظت کرے۔ اللہ آپ کے بچوں کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہوں کہ اس کا جناب عالم کورس جو ہے 6 سال کا مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ، اور ابھی 2-3 دن پہلے رزلٹ آیا، تو الحمدللہ اس میرے بچے نے 850 نمبر لے کر 6 سالہ کورس عالم کا مکمل کر دیا الحمدللہ۔ اور آپ قرآن سنتے ہیں، بہترین قاری ہیں، اذان پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ دل باغ باغ کر دیتے ہیں، اور مسجد کی صفائی یوں کرتے ہیں کہ جیسے کوئی جھاڑو دینے والا ایک بھنگی ہوتا ہے، اس طرح سے کبھی پرواہ نہیں کی اس بچے نے اور باقیوں نے۔ اور بچہ احمد جو ہے وہ جناب جمعے والا دن اس کے ذمہ ہوتا ہے، جب ہم دادا صاحب سے آتے ہیں وہ ساری مسجد تیار کر چکا ہو، اس کی چونکہ جمعے کو چھٹی ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ کیا تربیت ہے، آپ کیوں نہیں تربیت کر سکتے ہیں؟ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں ان کو پلے باندھو۔ اور پھر یہ جو چھوٹا حامد ہے ہمارا، جس نے ماشاءاللہ 2 پارے پڑھے ہیں 2 راتوں میں، اندازہ کر لیں اس میرے بیٹے نے، اب اس کے 9th کے پیپر شروع ہو رہے ہیں، اور 9th کے پیپر ابھی پرسوں اس کا پہلا پیپر ہے جی۔ اور ادھر جو ہے ماشاءاللہ اس نے قرآن پاک سنایا، اور عالمہ کا ایک کورس اس سال مکمل کیا، اور اس میرے بچے نے 600 میں سے 538 نمبر حاصل کیا الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں یار، یہ کام ہو رہا ہے۔ اس طرح احمد بیٹا ہے، حفظ کے بعد اس نے 2 سال اس کی تجوید چل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن صحیح پڑھنا نہ آئے تو پھر وہ بھی کوئی بات نہیں، لہٰذا قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر ان کو تجوید پڑھا رہا ہوں۔ اسی طرح ہمارے وہ حامد بھائی نے باقاعدہ 2 سال تجوید کا کورس مکمل کیا، اور پھر مزمل بھائی کو میں نے 1 سال میر پور میں لگوایا۔ آپ کو تو نہیں پتا، 1 سال میر پور بڑے بہترین قاری آئے ہوئے تھے، رابطہ قائم کیا وہاں پہ، پھر 1 سال میں نے اس کو سرگودے لگوایا۔ یہ آج آپ سنتے ہیں نا، آپ کا دل خوش ہوتا ہے، تو پیچھے کوئی سوچ کار فرما ہے، پیچھے کوئی تربیت تھی۔ اور میں خود چھوڑ کے آتا تھا، تو آپ کو پتہ ہے جب میں نے احمد کو اور اس کو سرگودے چھوڑا تو یہ رو پڑے تھے، اتنے تو تھے نا، رو پڑے تھے۔ ظاہر ہے مجھے بھی دکھ تو ہوا، لیکن میں نے ایک بات کی، میں نے کہا بیٹا آج تمہارا ابو یہاں پہ کھڑا ہے نا، تو میری ماں بھی تو روتی تھی نا، اس لیے کوئی نہیں، محنت کے بعد تھوڑی دیر رو کے خاموش ہو جاؤ گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب تم رب کا قرآن پڑھو گے تو پھر دنیا پیچھے کھڑی ہو کے رویا کرے گی کہ یار اس طرح بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جناب یہ بچے تیار ہو رہے ہیں۔ تو اب میں آپ کے بچوں کی فکر میں ہوں۔ میرے نمازی دوست دیکھتے ہیں، عصر کا ہمارا درس شروع ہوتا ہے نا جناب، آپ کو آوازیں تو سپیکر میں جا رہی ہوتی ہیں، مغرب ہونے والی ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ کہیں ان کو جذبہ مل جائے، کہیں جذبہ ملے۔ پھر صبح کے ٹائم، رات کے ٹائم، یہ میں جو ان کے ساتھ آج میرا خیال 9واں 10واں میرا اعتکاف جاری ہے، تو میری بھی آپ کی طرح کی مصروفیات ہے،
اور پھر سرکاری ملازم ہوں، اور آپ کی دعائیں پتہ ہے کہاں تک ہیں؟ یقین جانیے ابھی اسی سال میرا 12واں سکیل چل رہا تھا، شاید آپ کو علم نہیں. یہ دین کی برکت، آپ کی دعائیں، دین کا جو ایک درد ہے اس فکر پر 4 یعنی درجے مکمل ترقی کے مل کر داتا صاحب کی بارگاہ میں 16واں سکیل ہوا میں اسی سال کی بات ہے. لیکن میں ان شکیلوں کو کچھ نہیں سمجھتا. ہم داتا صاحب کی بارگاہ میں جس نہج پر کام کر رہے ہیں الحمدللہ، وہ ہر سال کتنے دوست گئے ہیں. جب ہم شعبان میں اپنے علماء کو رخصت کرتے ہیں، پروگرام ہوتا ہے، ہم اس داتا صاحب کے مشن کو لے کر لگے ہوئے ہیں کہ کبھی جب داتا صاحب آئے کشف المحجوب لکھی، داتا صاحب نے یہاں مدرسہ قائم کیا، داتا صاحب نے یہاں علماء پیدا کیے، شیخ ہندی جیسے عالم لوگ یہ داتا صاحب نے پیدا کیے تھے. تو ہم تو یہ سمجھو کہ تشکیل نو یہ داتا صاحب کا ادارہ ہے، اور ہم لوگ اسی مشن پر چل کر کہ داتا صاحب کا ادارہ بند کیوں ہوا، اس کو آگے بڑھنا ہے. تو میرے عزیزو، ہم اس مشن پر ہیں. باقی یہ دنیا کی ترقیاں اور یہ چیزیں تو پھر ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن رزق تو اللہ نے دینا ہے. رزق بولو کس نے دینا ہے؟ بولو نا، تاکہ کہیں میں پھسل نہ جاؤں. رزق کس نے دینا ہے؟ یہ ہمارے اساتذہ جنہوں نے میری تربیت کی، یہ ان کا اثر ہے کہ جنہوں نے پکا کر دیا کہ خدا را دین کے ساتھ لگے رہنا. دین کسی کو ڈوبنے نہیں دیتا، دین ہمیشہ تارتا ہے. اور ماشاءاللہ یہ تفصیل آپ نے سن لی ہے. یہ میرے بچے ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں. کسی کے لیے دعا کرو نا، سمجھو وہ آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ میرے لیے کریں. آج بڑی مانگنے کی رات ہے، میں آپ کے بچوں کے لیے کروں. ایک وقت آئے گھر گھر میں عالم ہو، گھر گھر میں ڈاکٹر ہو، گھر گھر کے اندر. آج پی ایچ ڈی کرنا مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ میں نے یہیں اسی کیمپ میں میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، لاہور یونیورسٹی سے ایم فل کیا، منہاج سے میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری تک پہنچا ہوں. اب میرے تھیسس باہر 2 یونیورسٹیوں میں پاکستان سے باہر اور 2 پاکستان میں چیک ہونے کے لیے چلے گئے. 2 آرٹیکل تھے، ایک اسلام آباد سے چھپا اور ایک وائے درجے میں کراچی سے چھپا. کیا تفصیل آپ کو بتاؤں؟ صرف اس لیے کہ یہ جو نوجوان میرے دوست بیٹھے ہیں نا، ان کو تیار کر رہا ہوں. جو بڑے بزرگ ہیں ظاہر ہے وہ تو ہمیں دعائیں دیں گے، لیکن میرے نوجوانوں آپ کمر کس لو کہ ہم نے تعلیم کے میدان میں نکلنا ہے. کس میدان میں نکلنا ہے؟ بولو اونچی، کس میدان میں؟ شعبہ ایجوکیشن جو ہے اس میں آؤ گے نا تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا کیا ہوا کام پتہ نہیں کب تک چلے گا. آپ قبر میں ہوں گے، آپ کا کام پیچھے بول رہا ہوگا، آپ کے نام اعمال میں نیکیاں جاری و ساری ہوں. اس لیے میرے دوستو، اس تھوڑا سا خلاصہ دینے کا مقصد یہ تھا. اسی طرح آج آپ دیکھیں نا، جو دور جا رہا ہے ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. سیدھی سی بات ہے، ہر بندہ. میری بھی اسی طرح کی ضروریات ہوں گی. آخر میرے بھی جوان بچے ہیں، بچیاں ہیں. ایک بچی کی شادی بھی کی ہے، سارے پڑھ رہے ہیں. سب کو کہہ رہا ہوں کہ پڑھیں تعلیم سے. آخر ان کے اخراجات اور نظام بھی ہے. لیکن میرے بچوں سے پوچھ لیں کہ بعض دفعہ اتنا پیسہ ہوتا ہے، بعض دفعہ میری جیب خالی بھی ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں. جب انہوں نے کہا کہ ہمارا داخلہ ہے، ہم نے یہ کتابیں لینی ہیں، آپ یہ لائبریری تو آپ دیکھ ہی رہے نا، اکا دکا مجھے کسی نے کوئی کتاب گفٹ کی ہو، اکا دکا، بہت بڑی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کمرے میں جائیں نا، ابھی اسی سال کی کتابیں نوٹ کریں میں نے کتنی لی ہیں. اس میں رب کا فضل نہیں یار. اور پھر اس کمرے میں چلے جائیں، سامنے جو بڑی الماری ہے وہ کتابوں سے بھری پڑی. پھر مدرسے میں چلے جائیں، اوپر وہ اینڈ والا کمرہ ہے، اس کے اندر پوری ایک الماری جو ہے وہ کتابوں سے بھری پڑی. یہ میری میراث ہے، یہ میرا ورثہ ہے. باقی دنیا میں کوئی رب نے مجھے پیچھے نہیں رکھا ہوا. آخر کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں. آپ کی طرح جس طرح بچے صاف ستھرے رہتے ہیں، میرے بچے بھی اسی طرح ہی رہتے ہیں. اور میرے لیے تو ضروری ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ امام جو ہے مقتدیوں سے لباس میں، کپڑے میں، وضع قطع میں کسی بھی حوالے سے کوئی یہ نہ کہے کہ یار امام کے تو گندے کپڑے ہیں تو اس کی نماز کیا ہو.
یہ شرعی مسئلہ بھی بتا رہا ہوں، امام کو ہر لحاظ سے عمدہ ہونا چاہیے، یہ حکم ہے۔ اس لیے اور میرا رب کا فضل ہے کہ وہ ضروریات پوری کر دیتا ہے اور کر رہا ہے اور کرے گا۔ اور آج ہم فیصلہ کر کے اٹھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے صحیح جید قسم کے عالم بنے تو پھر اٹھ کھڑے ہوں، دیر نہ کریں، آئیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ داتا صاحب ہی داخل کروائیں، جہاں آپ کا دل کرے، لیکن کوئی سرپرستی کسی عالم کی کر لیں، اپنے بچے کو وہاں لازمی 10 منٹ بٹھائیں کہ خدارا اے لائبریری میں چلا جا، جب تک میں جہاں بیٹھا ہوں میرے سانس ہے، کہ بھئی بیٹے 10 منٹ لائبریری میں جا کے بیٹھا کر تاکہ تیری سوچ چینج ہو، تیری فکر چینج ہو، وہاں کتابیں اٹھا کے پڑھ۔ اور کبھی میں بھی ایسی ہو جاتا ہوں بچیوں کو پڑھا کر تو میں بھی آ کے بیٹھ جاتا ہوں، تو پھر میرا کام کیا ہوتا ہے جو آپ سنتے ہیں سارے نمازی، اپنا تو ایک ہی مشن ہوتا ہے، دین کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بات نہیں ہوتی، کہ ہم تھوڑا سا ہوتا ہے ہم بھی خیریت ہے، ٹھیک ہو، حال وال سارا ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ، اچھا پھر کوئی نہ کوئی ہم بات نکال کر کوئی مسئلہ شیئر کریں گے، اس پر باتیں کرتے رہیں۔ تو میری تو یہ زندگی ہے بھائی، اور آپ کی دعاؤں نے یہاں پہ رکھا، جو میرے مقدر و قسمت میں لمحے تھے، حالات اونچ نیچ ہوتے رہے، لیکن فیصلہ وہی چلتا ہے جو قدرت والے کا فیصلہ ہوتا ہے، جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ اس لیے میری تعلیم سلسلہ، میرا دانا پانی یہاں پہ لکھا ہو، آپ کا لکھا ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ قدرت والے کا ہوتا ہے۔ بندوں کے اختیار میں ہو تو شاید ابھی ساری کائنات نیست و نابود ہو جائے، کیوں؟ وہ چاہے گا وہ مر جائے، وہ چاہے گا وہ مر جائے، سارے شام سے پہلے مار کے فارغ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظام کسی اور کے اختیار میں ہے، نظام اسی کے اختیار میں ہے جس نے اس کائنات کو خوبصورت بنایا ہے، جس نے اس کائنات کو خوبصورت بنایا ہے، پھولوں کی طرح سجایا ہے، اور کمکم تارے لگا کر سورج چاند اور تاروں کے ساتھ اس کائنات کو مزین کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے آپ میرے بچوں کے لیے دعا کریں سینہ کشادہ کر کے، اور میں آپ کے بچوں کے لیے دعائیں کروں، اور آئندہ سال کوئی ہم بیٹھے نا، جب اس طرح ہماری اللہ زندگی رکھے، تو ہم کوئی آپس میں یہ شیئر کریں کہ ماشاءاللہ اس بچے نے 2 سال عالم کورس مکمل کیا، اس نے سال کیا، اس نے قرات مکمل کی، یہ بچہ قاری بنا ہے، اور جب اسے آئیں گے تو پھر آگے تعلیم کے راستے کھل جائیں گے، پھر یہ انشاءاللہ ان کے لیے ایم فل پی ایچ ڈی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح ہمارے بچے آگے نکلیں گے۔ جب آپ سوچ یہ بنائیں، وہ جی کھاتا پورا نہیں ہوتا، روٹی پانی نہیں چلتا، 15 سال کا بچہ ہے، یقین جانے وہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، 10 سال کا بچہ ہے کام کر رہا ہے، میں تو دیکھتا ہی رہتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آج رات میں نے فائدہ اٹھایا کہ میں آپ سے کچھ تعاون، اسی طرح اپنی پیاری بچیوں کو ضائع نہ کرو، ان کو دین کی تعلیم دو، قرآن و سنت کی تعلیم دو، وہ بھی دو، سکول کی تعلیم بھی دو۔ میں کے خلاف نہیں ہوں، کیا میں نے یہ سارا نہیں پڑھا؟ میں نے بھی تو پڑھا ہے نا، میں نے بھی تو یہ ساری تعلیم پڑھی۔ اور اسی طرح آپ اپنے بچوں کو دونوں تعلیم کے ساتھ لے کے چلو، پھر توجہ رکھو، توجہ رکھو انشاءاللہ، اور دعائیں کرو سر سجدے میں رکھ کر، راتوں کو تہجد کے ٹائم اٹھ کر کہ یا اللہ مہربانی کر، میں نے اپنا یہ بچہ دین کو دیا ہے، تو میرے مالک تو قبول نہیں کرے گا۔ اگر بچہ شکایت کرتا ہے ذہن نہیں کھول رہا، سبق یاد نہیں ہوتا، تو ماں باپ سر سجدے میں رکھ کر کیوں نہیں روتے؟ کیوں نہیں روتے؟ آپ روئے ہو کبھی بچوں کے لیے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میرے بھائی یہاں اللہ کو منوانا پڑتا ہے۔ جب میرا اور آپ کا رب مانتا ہے نا تو سب کچھ تو اسی کے پاس ہے۔ جب اس نے اپنے محبوب سے کہا نہیں کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری بارگاہ میں پتہ ہے کیا مانگ، کہ قل رب زدنی علما، اے میرے پیارے میری بارگاہ میں دعا کیا کر، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ آقا کریم کو رب فرماتا ہے کہ میری بارگاہ سے علم مانگ، علم مانگ۔ تو پھر جب حضور رب سے علم مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ علم دے گا نا، کتنا علم دے گا؟ ظاہر ہے آپ خود جانتے ہیں کہ امام الرسول، امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کہاں تک ہے؟
آقا کریم جانتے ہیں یا آقا کریم کا رب جانتا ہے کہ حضور کا کتنا علم ہے؟ ہم اس کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتے کہ حضور کا اتنا علم ہے. وہ جانور ہیں جو حضور کا علم تولتے ہیں، وہ جانور ہیں. انسان کوئی حضور کے علم کے اندر نقص نکالے وہ انسان نہیں ہے، وہ